اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اہم مسئلے پر آج گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملت کلہم فی النار الا ملت واحدہ، یعنی میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ماں سوا ایک کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے، ایک جنت میں جائیں گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے نام پر پلنے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو آیا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہر کوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے واقعی ہر کوئی صاحب ایمان ہے، ہر کوئی جنتی ہے، ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو انشاءاللہ تبارک تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 اس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہر مسجد اللہ کا گھر ہے؟ نماز تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اگر امام کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی کہ دیوبندی ہے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا ہے، یا اہل حدیث وہابی ہے، یا پل پلا صلح کلی ہے، یعنی سب کو حق پر ماننے والا، تو ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے آپ، جیسا نماز کے 6 شرائط ہے، امامت کے 6 شرائط ہے، امام کے اندر 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ شرائط پائے گئے تو وہ امام بننے کا اہل ہے، امام بن سکتا ہے۔ ایسے ہی امام کے پیچھے جو اقتداء کی جاتی ہے اس کے 13 شرائط ہیں، اور ان 13 شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کا اور مقتدی کا جو اقتداء کر رہا ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ان دونوں کا عقیدہ ایک ہو، ایک مذہب کے ہو، یعنی کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو امام بھی اہل سنت و جماعت ہو اور اس کا عقیدہ بھی بالکل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ عقیدہ ہو، تو جب جا کے امام کے پیچھے اقتداء ہماری درست ہوگی۔ اگر کوئی بد مذہب گمراہ شخص ہے امام، اگر مسجد سنی صحیح العقیدہ کی ہے مگر امام درست نہیں ہے، عقیدے میں اس کے بگاڑ ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوگی۔ اور ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو امام اس کا ذمہ دار ہے، ہم اپنی نماز کے ذمہ دار ہیں، ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں مسجد زرار کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 107 تا 108۔ اب یہ جو مسجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ تھے مسجد زرار بنانے والے، بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی گواہی دینے والے لوگ تھے، بظاہر مسلمان تھے مگر حقیقت میں منافق تھے۔
منافق کا معنی کیا؟ جو بظاہر ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اندر اس کے نفاق ہو، یعنی کہ اس کا الٹ ہو، دل میں اس کے کفر ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو وہاں پر صرف مشرکین تھے، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے صحابہ وہ لوگ تھے۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو وہاں پر یہودی لوگ تھے اور منافقین تھے، جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے کر آئے، مگر بہت سے عقیدوں میں ان کے بگاڑ تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے تھے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کے وعظ و نصیحت میں شریک بھی ہوتے تھے، ہر معاملے میں آپ کی بظاہر اتباع کرتے تھے، مگر جب آپ سے جدا ہوتے تو کافروں کے ساتھ مل کر سازشیں رچتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ پاک و پلید کو الگ کر دیا جائے۔ سورہ منافقون نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روز تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر اپنی مسجد سے، مسجد نبوی سے ان لوگوں کو اپنی مسجد سے نکال دیا۔ اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے، اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ منافق ہے یہ شخص، تو صحابہ کے کئی قریبی رشتہ دار تھے، تو یہ لوگ وہ نہیں دیکھے کہ بھئی یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ منافق ہے، ان کے اندر نفاق ہے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ان کے سروں پر تھپے مارتے ہوئے مسجد سے باہر نکالے۔ تو منافق ہے، نکل جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے، نکل جا ہماری مسجد سے، نکال دیے باہر۔ تو یہ مسجد پھر بنائی گئی، جب منافقوں کو نکال دیا گیا تو یہ لوگ کیا کیے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے، مسجد قباء کے قریب۔ اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے، وہ مسجد قباء ہے ہجرت کے موقع پر۔ اور پھر یہ مسجد قباء کے قریب میں ہی منافقین نے، جب مسجد نبوی سے آپ کو نکال دیا گیا تو یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائے، ایک طرح سے وہ لوگ کا یہ پارلیمنٹ، وہ لوگ کا ایک سازش رچنے کا ایک اڈا تھا، جہاں پر وہ لوگ پلاننگ کرتے تھے بیٹھ کر کہ مسلمانوں کو کیسے زیر کیا جائے، ان کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے، اسلام پر کیسے غالب آیا جائے۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، بظاہر وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، مگر دل میں نفاق تھا، کافروں کے ساتھ مل کے سازشیں رچتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں، بظاہر آپ کو مسلمان نظر آئیں گے اور نمازیں پڑھنے والے، کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، سنت کی اتباع کرنے والے بظاہر، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعظیم کی بات آئے گی، عبادت جتنی آپ بولیں گے وہ اتنی عبادتیں کریں گے، بظاہر آپ سے زیادہ عبادت کریں گے، اور خارجیوں کی یہ علامت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کر دی کہ وہ لوگ اتنی عبادتیں کریں گے، اتنی عبادتیں کریں گے، تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو کمتر جانو گے، اور اتنا قرآن پڑھیں گے مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مگر وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خارجیوں کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہوتا ہے، یعنی کہ توبہ کر کر واپس نہیں آئیں گے، ویسے ہی کفر کی دل بدل میں پھنس کر وہی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر انہی پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ تو آئیے مسجد زرار کا کیا واقعہ ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ منافقین کو یہ تو جرت ہوتی نہ تھی کہ علانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیہ برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آغاہ فرما دیا، اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔
इसका वाक़या ये है कि रजब 9 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि तबूक के मैदान में जो मदीना मुनव्वरा से 14 मंजिल पर दिमिश्क के रास्ते पर वाक़ है, अरकिल शाह रूम मुसलमानों के मुकाबले के लिए लश्कर जमा कर रहा है। आपने अरब में सख्त गर्मी और कहत के बावजूद जिहाद के लिए ऐलान फरमा दिया और मुसलमान जौख दर जौख शौक़ जिहाद में मदीना के अंदर जमा होने लगे। अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयारियों ही में मसरूफ़ थे कि मुनाफिकीन ने वक्त से फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि मस्जिद कुबा के मुकाबले में इस हीले से एक मस्जिद तैयार करें कि जो लोग किसी उज़्र की वजह से मस्जिद नबवी में ना जा सकें वो लोग यहाँ आकर नमाज पढ़ लिया करें। और मुनाफिकों का ख़ास मकसद ये था कि इस मस्जिद को इस्लाम की तखरीब कारी के लिए अड्डा बनाकर और इसमें जमा होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते और स्कीमें बनाते रहें और शाह रूम की खुफिया इमदादों और असलहा वगैरह के ज़ख़ीरा का इस मस्जिद को मरकज़ बनाएं और यहीं से इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दवानियों का जाल पूरे आलम इस्लाम में बिछाते रहें। ये सोचकर मुनाफिकीन खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम लोगों ने ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए करीब में ही एक मस्जिद बनाई है। अब हमारी तमन्ना है कि हुजूर वहाँ चलकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ दें तो वो मस्जिद इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो जाएगी। ये मुनाफिकीन ने कहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तो मैं एक बहुत ही अहम जिहाद के लिए मदीना से बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर देखा जाएगा। जंग तबूक के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, मगर जब आप बखैरियत और फतह व कमरानी के साथ मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो वही इलाही के ज़रिए इस मस्जिद की तामीर का हकीकी सबब आपको मालूम हो चुका था और मुनाफिकीन की खुफिया और ख़तरनाक साजिश बेनकाब हो चुकी थी। चुनांचे आपने मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही सबसे पहले ये काम किया कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की एक जमाअत को ये हुक्म देकर वहाँ भेजा कि वो वहाँ जाए और इस मस्जिद को आग लगाकर खाक सियाह कर दें, यानी कि उस मस्जिद को ढा दें, ज़मीन दोस्त कर दें और उसके खंडरों में आग लगा दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़रिया वही अल्लाह के हुक्म से सहाबा को जमा किया और उनको हुक्म दिया कि जाओ उस मस्जिद को ढा दो जो मुनाफिकीन ने बनाई, जिसकी बुनियाद पहले ही रोज़ से फितने पर रखी गई, और उसके खंडरों में आग लगा दी जाए। चूँकि इस मस्जिद की बुनियाद हकीकतन तक़वा और लिल्लाहियत की जगह तफरीक बैनुल मुस्लिमीन और तकरीब इस्लाम पर रखी गई थी, इसलिए बिलाशुबा वो इसके मुस्तहिक थी कि इसको जला दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और दर हकीकत इस तकरीब कारी के अड्डे को मस्जिद कहना हकीकत के ख़िलाफ़ था, इसलिए कुरान मजीद ने इस हकीकत हाल को ज़ाहिर करते हुए ऐलान फरमा दिया कि यह मस्जिद तक़वा नहीं बल्कि मस्जिद ज़िरार है, यानी ज़रर देने वाली, नुकसान पहुँचाने वाली कहलाने के मुस्तहिक है। मुलाहिज़ा फरमाइए इस मस्जिद के बारे में कुरान मजीद के गज़बनाक तेवर और पुरजलाल अल्फाज। पारा 11 सूरह तौबा आयत नंबर 7-8। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन। ये सूरह तौबा की आयत है जिसमें मस्जिद ज़िरार का जिक्र है, जिसका तर्जमा ये है, और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को, अल्लाह ने क्या फरमाया, और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को और कुफ्र के सबब और मुसलमानों में तफरीक़ा डालने को, मुसलमानों में तफरीक़ा डालने को,
اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے۔ ہم نے تو بھلائی چاہیے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، یعنی مسجد قباء اس کے مقابلے میں جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس میں عبادت کریں، اس میں کھڑے رہیں، قیام کریں۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بذریعہ وحی کہ آپ ہرگز مسجد زرار میں قدم تک نہ رکھیں، عبادت تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے وہی مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد پہلے ہی روز سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی کہ مسجد قباء کا ذکر ہے یہاں پر۔ درس ہدایت، اب اس سے ہم کو سیکھنے کیا ملا؟ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی۔ مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو، یعنی کہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبولان بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضائے الہی نہیں تھی اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا، لڑانا مسلمانوں کو۔ تو یہ وہ لوگ کا منشا تھا، وہ لوگ کی یہ سازش تھی مسجد بنانے کی۔ تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقے والے اہل حق کے خلاف بنائیں اور جاسوسی کا مرکز بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ پردازیاں کرنے لگیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ویران کر دیں، اور ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھیں، نہ اس کی تعمیر و آباد کاری میں کوئی امداد و تعاون کریں، یا پھر تمام مسلمان مل کر گمراہ فرقوں کو اس مسجد سے بے دخل کر دیں اور اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے کر گمراہ کا تسلط ختم کر دیں، تاکہ ان لوگوں کے شر و فساد اور فتنہ انگیزی سے مسجد ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو دیکھیے ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، اور پہلے تو جب ہم کسی کی اقتداء کریں گے، اتباع کریں گے، تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھیں گے، امام کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ صرف مسجد اہل سنت والجماعت ہو یہ کافی نہیں ہے، امام بھی سنی صحیح عقیدہ ہونا یہ شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر امام کا عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت تواتر سے، جو 1500 سال سے جو صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین سے لے کر ہم تک پہنچا ہے، اگر تواتر سے جو عقیدہ چل لیتے آ رہا ہے ان عقیدوں کے مطابق اگر کسی امام کا عقیدہ سنی صحیح عقیدہ ہے تو بلا شک و شبہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، بلکہ بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، اجماع امت سے ٹکرا رہا ہے، ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے عقائد و نظریات سے ٹکرا رہا ہے، تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہیں گے، مگر
صحابہ اکرام کی بھی شان میں گستاخی، بعض صحابہ کے شان میں سب وہ شدم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خصوصی طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، مولوی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اناپ شناپ بکتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے بہت سے فالوور ہیں جو آپ کی صحابیت کا تک انکار کرتے ہیں، آپ کو صحابی بھی نہیں مانتے۔ تو آپ بتائیے، صرف یہ دعویٰ دینا قابل قبول ہے؟ دعویٰ کرنا صرف میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، عقیدہ بھی دیکھا جائے گا، اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو بلا شک و شبہ اس کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اب اس کی اقتداء بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تمام معاملات صحیح ہے قرآن و سنت کے مطابق تو آپ بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو یہ میرا آج کا موضوع تھا کہ ہر گمراہ فرقے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، سنی امام دیکھنا چاہیے، تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر امام سنی نہ ہو تو آپ کے پیچھے آپ کے اوپر جماعتی واجب نہیں ہے، تو جو آپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اب جس کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کے عقیدے میں حد کفر تک جس کا عقیدے میں خرابی ہے، اس کا خود کا ایمان صحیح سلامت نہیں ہے، کفری عقیدہ اس کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تقویۃ الایمان جو کتابیں ہیں، رشید احمد گنگوہی کی جو کتابیں ہیں، اور بد مذہب گمراہ فرقوں والوں کے جو پیشوا ہے جن کے وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتابوں میں کفریہ کلمات پھوٹ پھوٹ کر بھرے ہوئے۔ اگر آپ ان کو اپنا امام مان لیں گے، گویا کہ آپ نے ان کے عقیدے کو تسلیم کر لیا، یعنی ان کو حق پر مان لیا۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر گمراہ کو آپ حق پر مان لے تو آپ کے ایمان پر ضرب پڑے گی، آپ کا ایمان خطرے میں آئے گا۔ تو پہنچانا میرا میسج یہی تھا آپ تک کے لیے، کبھی بھی امام دیکھے تو اہل سنت والجماعت کی مسجد دیکھے اور سنی صحیح العقیدہ امام دیکھے اور اسی کے پیچھے نماز پڑھے۔ دلائل تو بہت سے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً میں مزید قرآن و سنت کے دلائل اس بارے میں آپ تک پیش کرتا رہوں گا۔ اجازت دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔